وہ میں سمجھتا ہوں کہ سمت نہیں دے سکے. وہ اپنے کمپرومائزز کی وجہ سے, اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ ہینڈل کرنے کی وجہ سے وہ فائر فائٹنگ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور فائر فائٹنگ ہی کرتے وہ لگتا ہے کہ 5 سال گزر جائیں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. تسنیم نورانی صاحب, آپ نے تحریک انصاف کے ساتھ بھی آپ کی وابستگی رہی, اور یہ میں پازیٹیو نوٹ پہ سوال کر رہا ہوں کہ لوگوں کی بہت امیدیں تھیں عمران خان صاحب سے. ایک نیریٹو تھا کہ چونکہ بہت سارے لوگ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ ہیں, لہٰذا ایک ایسے شخص کو موقع ملنا چاہیے جو بالکل کلین سلیٹ کی طرح ہیں, اور ان کے کردار پہ کوئی داغ نہیں ہے. پولیٹیکل کریکٹر کی بات کر رہا ہوں. یہ کیا ہوا سر؟ آج آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں 3.25 سال کے بعد؟ دیکھیے, میں بے انتہا افسردہ محسوس کر رہا ہوں اس واسطے کہ جو آپشنز ان کے بعد بھی ہیں وہ بھی کوئی ایسی آپشنز نہیں ہے جس سے کہ بندہ کو بہت پر امید ہو, کیونکہ وہ آپشنز ہم کافی دیر سے ٹرائی کرتے آ رہے ہیں. مگر عمران خان صاحب کا میرے اندازے میں ہوا یہ ہے کہ انہوں نے 18 20 22 جتنے بھی سال انہوں نے بہت سٹرگل کی اور بہت پرسیویرنس شو کی, اور بہت انہوں نے ایک یعنی اسٹیڈ فاسٹ رہے. مگر آخر میں آ کے اپنی سٹرگل کے وہ اس خواہش میں کہ میں اصغر خان نہ بن جاؤں اور میں پاور میں نہ آؤں, انہوں نے کمپرومائزز شروع کی, اور انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کمپرومائز اس واسطے کرنی ہے مختلف اصولوں پہ کہ بھئی پاور میں آئیں گے تو تبدیلی لائیں گے. مگر ہوا یہ ہے کہ کمپرومائزز جب شروع ہوئیں تو وہ اس کا انت کوئی نہیں ہوا, اور وہ کمپرومائز در کمپرومائز مختلف الیکٹیبلز کی ایشو لے لیں اور ان کے اور بہت سارے ایشوز لے لیں, تو وہ اس کی وجہ سے وہ جو ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ حالات ملک میں بے شک خراب ہو جاتے, جیسے کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو بریک اے ایگ ٹو میک این آملیٹ, لوگ تیار تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کرتے, مگر سمت نظر آتی ٹھیک. اب انفارچونیٹلی ہو یہ گیا ہے کہ 3.5 سال کے بعد جو ہمارے مسائل ہیں, جو ہماری ایشوز ہیں, ظاہر ہے کہ ان میں سے بہت سارے ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, مگر ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ ان کو وہ درست کریں گے یا ان کی ایک سمت دیں گے کہ بھائی کم از کم ہم نے اس سمت میں جانا ہے اور یہ سٹیجز ہماری ہیں اور ہمیں اتنی دیر تکلیف کا کرنا ہے اور اتنی دیر ہمیں بہتر ہوگا. تو اب جو اس وقت یعنی جو ڈس ہارٹننگ بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ سمت نہیں دے سکے. وہ اپنے کمپرومائزز کی وجہ سے, اپنے ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ ہینڈل کرنے کی وجہ سے وہ فائر فائٹنگ ہی کرتے چلے آ رہے ہیں, اور فائر فائٹنگ ہی کرتے وہ لگتا ہے کہ 5 سال گزر جائیں گے, اور ملک کے جو مسائل ہیں یا جو چیزیں ہیں جو 5 سال پہلے تھیں وہ ان میں کوئی امپروومنٹ نظر نہیں آئے گی. یہ ایک بڑا مطلب ڈس ہارٹننگ ایشو ہے, اور اس میں وہ ایشو وہی ہے کہ قائد اعظم کا جو ایک ہمارے لیڈر آئے تھے ان کا آپ دیکھیں کہ انہوں نے کمپرومائز کہیں نہیں کیا. ایگزیکٹلی. انہوں نے یعنی اگر لوگ ان سے پہ تہمت لگاتے ہیں کہ جی وہ ماؤنٹ بیٹن صاحب سے تعلقات اچھے کر لیتے تو شاید کشمیر کا ایشو ہوتا, وہ تو کشمیر شاید ہمیں مل جاتا یا مسئلے نہ ہوتے. بٹ دا پوائنٹ از کہ اب انہوں نے اپنی فرمنس اور انہوں نے اپنی پرسنالٹی اور انہوں نے پرسیویرنس کی وجہ سے تو پورا پاکستان ملا. بالکل بالکل. اور انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. سو دے فار کوئی بھی لیڈر, یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا مٹی پاؤ کانسیپٹ, اور یہ جی کہ ٹھیک بنا کے رکھو, ڈانگ ٹپاؤ جسے پنجابی میں کہتے ہیں, دن گزر جائے بس میرا ٹرم گزر جائے. کیونکہ مجھے بھی بہت سارے قصے میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ جب ہم نے اپنے حاکموں سے کہا کہ جی یہ کر لیں, اور اس میں ظاہر ہے کہ لا اینڈ آرڈر کا بھی خدشہ تھا, اس میں کوئی تکلیف کا بھی خدشہ تھا, تو ہر حاکم یہ کہتا ہے یار میرا یہ ٹرم نکال دو, تم لوگوں کو یہ آئیڈیاز ہمارے ہی ٹرم میں آتے ہیں. تو یہ جو ہماری لیڈرشپ کی ایک ٹریٹ ہے کہ ہر بندہ اپنے 5 سال یا 3 سال یا 2 سال جو بھی اس کی ٹرم ہے وہ گزارنا چاہتا ہے, اس میں راک دا بوٹ نہیں کرنا چاہتا. بہت شارٹ لیوڈ قسم کے ایمز, پولیٹیکل ایمز بن چکے ہوئے ہیں, اور جو وش لسٹ ہے پولیٹیکل. بہت خوبصورت بات کی. یہی سوال میں سر شہزاد صاحب چونکہ صرف مجھے ایجوکیشن کے بارے میں ایک بات کرنے دیں. میں ایجوکیشن کے بارے میں میرے سے زیادہ یعنی اس میں پیشنیٹ ایجوکیشن کے بارے میں سمجھتا ہوں بہت کم لوگ ہوں گے. میں مطلب اپنی جو ہے پچھلے 15 سال ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے یہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے حاکموں کی پرائیورٹی نہیں ہے. عمران خان صاحب آئے, انہوں نے ایجوکیشن کی کبھی بات کی, وہ احساس پروگرام کی بات کرتے ہیں, وہ انڈسٹری کی بات کرتے ہیں, وہ
اور ہر ایک چیز کی بات کرتے ہیں, ایجوکیشن کی بات صرف سرسری ہوتی ہے. تو ان کی پرائرٹیز اگر آپ دیکھ لیں, اکنامک سروائیول تو ہے ہی ہے, مگر اس کی اکنامک سروائیول کے علاوہ آگے جانے کے لیے وہ نہیں کرتے. ہمارے دیہات میں بھی سیاستدان جو ہیں وہ ہمارے عوام بھی نہیں, جو غریب عوام ہے ان کو پہلے روٹی چاہیے. میرا خیال بڑے عرصے کے بعد نورانی صاحب عمران خان صاحب کی اس پوری گورننس کے اوپر اگر کوئی بہترین تجزیہ سننے کو ملا ہے تو وہ یہ آپ نے گفتگو کی ہے.